الحمد لله وحده بل لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. everyone السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو حج پوڈ کاسٹ سیزن 2 ایپیسوڈ 10 میں آپ کی ہوسٹ اسکالر ایمان خان، اور یہاں پر ماشاء اللہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے اسکالر فائزہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For the today's stands al-Hajj, alhamdulillah, and I'm going to talk to you a heart-touching topic. As you know very well, ماشاءاللہ حج کا مہینہ ہے تو راتیں بھی مدینے کی ہیں اور باتیں بھی مدینے کی ہیں. سبحان اللہ. کل ہماری بات یوم عرفہ پر ہو رہی تھی. آپ عرفات کے تمام اعمال بتا رہی تھی ماشاءاللہ. Now I want to ask you that میدان عرفات سے مزدلفہ کے لیے کس ٹائم نکلتے ہیں؟ ایز یو نو ہمارا پریویس ڈسکشن وقوف عرفہ پر ہو رہا تھا، اور وقوف عرفہ کی ٹائمنگ ظہر سے مغرب تک ہے، تو آپ نے فوراً ہی وہاں سے نہیں نکلنا، بلکہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے بٹ آپ نے وہاں پہ مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. جب سورج غروب ہو جائے، رات تھوڑی آ جائے، دین آپ نے اپنے معلم کے اکارڈنگ مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے. سبحان اللہ. اچھا، مزدلفہ کی کیا فضیلت ہے وہ بھی آپ ایکسپلین کریں. مزدلفہ کی افضلیت تو ایسی ہے کہ مزدلفہ کی نائٹ کے بارے میں بعض اکابر فرماتے ہیں کہ یہ شب مزدلفہ حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے. کین یو امیجن دیٹ؟ لیلۃ القدر سے زیادہ افضل ہے حاجیوں کے لیے. سبحان اللہ. اور میدان عرفات میں آپ کے تمام حقوق اللہ معاف ہو گئے، صغیرہ و کبیرہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے. انفیکٹ اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ میری مغفرت نہیں ہوئی تو یہ سمجھنا بھی منع ہے. اب مزدلفہ کی نائٹ پر حقوق العباد بھی معاف کر دیے گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نو ڈاؤٹ اللہ از سو کائنڈ. اچھا، مزدلفہ میں پہنچ کر کیا اعمال کرنے ہیں حاجیوں کو، ہمیں کیا اعمال کرنے ہوتے ہیں، اسی بھی آپ ایکسپلین کریں. آپ مزدلفہ پہنچ گئے ہیں، وہاں پہنچتے ہی آپ اپنے لیے جگہ دیکھ لیں، بیکاز وہاں پر کیمپس وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، تو اپنے قافلے کے ساتھ ایک جگہ اختیار کر لیں. اب آپ کا وضو تو ہونا چاہیے، اگر وضو نہیں تھا تو فریش وضو کر لیں. مزدلفہ کے مقام پر آپ نے اب مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ساتھ پڑھنی ہیں، بیکاز آپ نے عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی تھی اور پڑھنی بھی نہیں تھی، کیونکہ حضور نے نہیں پڑھی تو آپ نے بھی نہیں پڑھنی. کمال دیکھیں، نماز کا چھوڑنا اور وقت نکال کر پڑھنا سب سے بڑا گناہ ہے. حاجی حج کے دوران یہ کر رہے ہیں، تو بات ساری یہی ہے نا کہ جیسا محبوب نے کیا ہے ویسا کرنا ہے. کیپ دس ان مائنڈ. مغرب اور عشاء کی ایک اذان اور ایک اقامت ہوگی. نماز کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، اس کے فوراً بعد عشاء کی نماز پڑھیں گے، پھر مغرب کی سنت اور نوافل پڑھیں گے، اور اس کے بعد عشاء کی سنتیں اور نوافل پڑھیں گے. تو مزدلفہ میں ایک رات گزارنا سنت ہے. نہ کوئی محل، نہ کوئی عالیشان عمارت. یہ ایسی رات ہے جس میں امیر اور غریب سب ایکول ہو جاتے ہیں. تمام حاجی زمین پر سوتے ہیں، اور ان کا اوڑھنا اللہ کی اپنے بندوں پر رحمت ہوتی ہے. اپنے بازو کو تکیہ بناتے ہیں. تھکن ہو رہی ہے تھوڑا سو جائیں، پھر نیند سے خوشی اور مسرت کے ساتھ اٹھیں اور تہجد ادا کریں. مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے، بٹ حاجی کو صبح صادق کے وقت ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا واجب ہے. اگر وہ صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے نکل گئے تو دم واجب آئے گا، بیکاز اس میں آپ جلدی نہیں کر سکتے. جیسے منا میں آپ کو جلدی لے گئے تھے، عرفات پہنچانے کے لیے جلدی لے گئے تھے، اور عرفات سے بھی مغرب سے پہلے کوئی نہیں نکل سکتا. اگر کوئی مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہونے سے پہلے عرفات سے نکل گیا تو اس پر بھی دم واجب ہو جائے گا. اچھا، تو پھر مزدلفہ سے نکلنے کا سنت وقت کون سا ہے؟ تو مزدلفہ سے نکلنے کا مسنون ٹائم یہ ہے کہ مکمل سورج شروع نہیں ہوا ہے، 5 منٹس ابھی باقی ہیں، تو مزدلفہ سے نکل جائیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی. بٹ ہاں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کراؤڈ ہے اور لیڈیز بھی ساتھ ہیں تو رک جائیں، اور صبح صادق کے وقت جو ایک لمحے کے لیے ٹھہرنا واجب ہے، پھر اسی وقت پھر وہاں سے نکلیں. رمی کرنے کا مسنون ٹائم کیا ہے، اسی بھی آپ ایکسپلین کریں. جب آپ مزدلفہ سے نکلیں گے تو سورج شروع ہونے کے بعد منا جائیں گے. آپ نے 10 ذی الحجہ which is the first day of عید، آج کے دن حاجی احرام بھی کھولیں گے، بٹ اس سے پہلے ترتیب کے ساتھ کچھ کام کرنے ہیں. احناف کے نزدیک ترتیب ضروری ہے. ترتیب آؤٹ ہوگی
تو دم واجب ہو جائے گا. تو 10 ذی الحجہ سب سے پہلے آپ نے رمی کرنی ہے، یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اور رمی کا مسنون ٹائم ظہر تک کر لینا سنت ہے، اور ظہر کے بعد بھی آپ رمی ہو جائے گی، مغرب کے بعد بھی اگر آپ رمی کریں گے تو ہو جائے گی، بٹ مکروہ ہے، اور اس سے نہ صدقہ لازم آئے گا نہ دم واجب آئے گا. تو وداؤٹ اینی ریزن اتنا زیادہ لیٹ نہ کریں. یہ میں 10 ذی الحجہ کی بات کر رہی ہوں. ناؤ آئی ایم ایٹ سم انفو ہیئر. جو کنکریاں آپ نے مارنی ہیں وہ آپ مزدلفہ کی نائٹ ہی کلیکٹ کر لیں تو یہ مستحب ہے. ہاں کہیں اور سے کنکریاں اٹھانے کی پرمیشن ہے، بٹ مستحب یہی ہے کہ آپ مزدلفہ سے ہی کلیکٹ کر لیں، بیکاز وہاں پہ گورنمنٹ کے تھرو بھی کنکریاں وہاں پہ ڈالی جاتی ہیں. کوشش کریں کہ 50 کنکریوں سے کچھ زیادہ کلیکٹ کر لیں تاکہ 1 یا 2 کنکر گر جائے تو آپ کو بعد میں پرابلم نہ ہو. رمی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 7 کنکر آپ نے لیفٹ ہینڈ میں رکھنے ہیں اور 1 کنکر کو اس طرح سرکل بنا کر پکڑنا ہے، تھوڑا ڈسٹینس پر کھڑے ہو جائیں اور 1 بائی 1 مارنی ہے. ساتوں ایک ہی ساتھ آپ کنکر نہیں ماریں گے تو وہ ایک ہی کنکر کاؤنٹ ہو جائے گا. تو 1 بائی 1 مارنا ہے، اور مارتے ٹائم آپ نے کہنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر. پھر دوسرا کنکر مارتے ہوئے کہنا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر. اسی طرح سے آپ نے 7 کنکر مارنے ہیں. رائٹ. 10 ذی الحجہ پہلے دن بڑے شیطان کو رمی کر رہے ہیں. کیپ دس ان مائنڈ. اس کو پہلا کنکر مارتے ہی تلبیہ ختم ہو جائے گا، اور اب باقاعدہ آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے جو سب حاجیوں کو پڑھنی ہے، جو 5 days آپ نے تکبیر تشریق پڑھی ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا اسٹارٹ کر دینا ہے. تلبیہ مکمل ہوا. جماعت کی نماز کے بعد تو ویسے ہی پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد اب یہ تکبیرات پڑھنا آپ اسٹارٹ کر دیں. اچھا، کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بڑے بڑے پتھر لیں گے نا تو وہ زور سے جا کے شیطان کو لگتے ہیں، تو رمی کے لیے کنکریوں کا سائز کیا ہونا چاہیے؟ رمی کے لیے کھجور کی گٹھلی کے برابر آپ نے کنکر جمع کرنے ہیں. بڑے بڑے نہیں کرنے کہ اس کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی شیطان کو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ادا ہے، یہ اللہ کے پیاروں کا ایک طریقہ ہے. آپ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں. اصل تو شیطان کو تکلیف اللہ کے حکم کو ماننے سے ہو رہی. آپ نے رمی کر لی ہے تو پھر آپ نے قربانی کرنی ہے. اس کے بعد حلق کروانا ہے. اگر کسی کی قربانی نہیں ہوئی تھی اور حلق کروا لیا تو دم واجب آ جائے گا. رمی، قربانی اور حلق میں ترتیب لازمی ہے. قربانی کے لیے آپ کسی ٹرسٹڈ پرسن کو اپنی قربانی کا معاملہ ہینڈ اوور کریں، جو آپ کو قربانی کا ایگزیکٹ ٹائم بتا دے کہ جی آپ کی قربانی ہو گئی ہے. بیکاز یہ حج کے شکرانے میں یہ قربانی حج کران اور حج تمتع کرنے والوں پر واجب ہے. ہاں حج افراد والا نہ کرے تو ٹھیک ہے اور وہ مستحب بھی ہے. کران اور تمتع والا اگر فقیر بھی ہے تو بھی قربانی اس پر واجب ہے، ادا کرنی ہے. اچھا، حاجی کے لیے قربانی کے جانور کی کیا شرائط ہیں؟ قربانی کی شرائط سیم ہے جو بقرعید کے جانور کے لیے شرائط ہیں. اگر عیبدار جانور ہوگا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی. جب آپ کو آپ کے ٹرسٹڈ پرسن کی کال آ جائے کہ یس آپ کی قربانی ہو گئی ہے، پھر آپ باہر نیچے اتر کر حدود حرم کے اندر ہی عزیزیہ میں یا منی میں یا کہیں پر بھی آپ کو جہاں پہ بھی ایزی ہو آپ وہاں پر جا کر حلق کروا لیں. ہاں، لیڈیز تو اور قصر کرواتی ہیں، تو وہ قصر کیسے کروائیں؟ لیڈیز اپنے محرم سے یا پھر خود ہی قصر کر لیں، کیونکہ وہ حلق نہیں کرواتی تو آپ کی احرام کی پابندیاں آپ پر ختم ہو گئی.